نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا. جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے. پیدا ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مر جانا ہے. اور دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے. اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں جاتا ہے. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے. باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا. جانے کی کوئی ترتیب نہیں. دادا موجود ہے پوتا چلا جاتا ہے. دنیا میں آنا ہوتا ہے تو 9 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے. جانا ہوتا ہے تو 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں ہوتا ہے بھائی. بچہ پیدا ہوا، ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت. اذان کا مطلب کہ نماز کا وقت ہو گیا، اقامت کا مطلب کہ نماز کھڑی ہونے لگی. تو بس جنازے کی نماز تیار ہے. تھوڑی سی زندگی، 50 60 70 80 سال. پھر اس کے بعد موت. پھر موت کے بعد اصل زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی. موت خاتمہ نہیں، موت انتقال دنیا سے آخرت کی طرف، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف. پھر موت کے بعد یا جنت یا جہنم. تیسری کوئی جگہ نہیں. جتنے دنیا میں انسان آئے چلے گئے، موجود ہیں، آئیں گے، جتنے بھی ہیں، غریب امیر بادشاہ فقیر، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں، ایک گروہ جہنم میں. کامیاب کون ہے؟ ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں. کوئی ناکامی نہیں چاہتا. کیا غریب امیر؟ ہر انسان چاہتا ہے مجھے کامیابی ملے. ہر انسان ناکامی سے بچنا چاہتا ہے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے بات کو واضح فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا. سائیکل پہ تھا، موٹر سائیکل پہ تھا، گاڑی پہ تھا، جہاز پہ تھا، چھوٹے مکان، بڑے مکان، تھوڑی تنخواہ، بڑی تنخواہ. مر کے جنت میں گیا کامیاب ہے. او بھائی یہ جو سب کو کھلاتے ہوئے آ رہے ہیں، او بھائی یا اللہ خیر کر. تو کامیاب کون ہے؟ جو مر کے جنت میں گیا. اور ناکام کون ہے؟ کہ جو مر کے جہنم میں گیا. یہ ہے کامیابی ناکامی. جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے. اور ایسی زوردار جنت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں، اور کسی کے دل و دماغ پہ اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، سوچ نہیں سکتا. ایک صحابی آئے، حضور جنت میں انگور ہوگا؟ انگور؟ فرمایا کہ ہاں کہ انگور کا جو خوشہ ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا؟
آپ نے فرمایا کوا کوا اڑے سیدھا سیدھا، نہ دائیں جائے نہ بائیں، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 1 مہینے تک کوا اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا. سبحان اللہ. اب یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کوئی عقل کی بات ہے. تو اللہ نے یہی تو فرمایا کہ میں نے وہ کچھ تیار کیا جو کسی کے دل و دماغ میں تصور بھی نہیں آ سکتا ہے. اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے بھائی. ہاں، اور خدا نہ خواستہ اگر جہنم، توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. سب سے چھوٹا عذاب، ہلکا عذاب، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے. ما یرا ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا. وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. تبلیغ کیا ہے؟ یہ تبلیغ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کس لیے؟ کہ سارے انسان جہنم سے بچے، سارے انسان جہنم سے بچے، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. جیسے ماں باپ کو بچوں سے تعلق اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے. اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے صحیح راستہ دکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ آخری امت ہے. آپ کے بعد کوئی اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب وہ انبیاء والی محنت، انبیاء والا کام اللہ نے اس امت کو دیا، اس امت کو دیا. ہم سب کو اللہ نے بہت بڑا کام دیا. پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک زمانے کے لیے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے. پورا عالم. ہاں، یہ ہماری محنت کا میدان. تبلیغ 4 ماہ بھائی چلا بھائی 3 دن بھائی مسجد کو وقت دو بھائی اجتماع. یہ کیا ہے؟ یہ اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ دکاندار بعد میں، ڈاکٹر صاحب بعد میں، پروفیسر صاحب بعد میں، وکیل صاحب، جج صاحب سب بعد میں. پہلی نسبت ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم مسلمان، ہمیں اسلام پر چلنا ہے. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اب ہماری ذمہ داری اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں. ہاں، یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ منظر قائم ہو، فوج در فوج، قوموں کی قومیں، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں. ہاں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج مسلمان بھول گیا. ہاں، نماز جو نہیں پڑھتا نا وہ بھولا نہیں ہے، اسے پتہ ہے نماز فرض ہے، مانتا ہے کہ میری غلطی ہے، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. جو روزہ نہیں رکھتا مانتا ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے اور میری کمزوری ہے، میری سستی ہے، میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں. جو زکوٰۃ نہیں دیتا مانتا ہے فرض ہے. حج نہیں کیا، اس کی نیت ہے ہاں جی کرنا ہے، حج کرنا چاہیے. ایک آدمی مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، عمرے کرتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے. ماشاءاللہ یہ بڑے اعمال ہیں، بہت اونچے اعمال ہیں. لیکن اس نے دین کی محنت کو چھوڑ دیا. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، مسجدیں آباد ہوں، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں جائیں. یہ محنت چھوڑ دی. یہ کوئی سوچ نہیں، یہ کوئی فکر نہیں، یہ کوئی اس کے اندر جذبہ نہیں. بس گھر، دکان، دفتر، کاروبار، بیوی، بچے، بس ناشتہ، کھانا، بجلی کا بل، گیس کا بل، بچوں کی فیس، مکان کا
آیا بس سارا دل دماغ ادھر لگا ہوا ہے، بس نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، عمرے کرتا ہے، لیکن اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، اذان پہ بازار بند ہو جائیں، ہمارا سارا نظام شریعت کے مطابق بن جائے، کوئی فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں، وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا، اس لیے کشٹ میں جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک آدمی کہتا ہے بھائی اب میرے پاس کیوں آئے ہو کشٹ کرنے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں دین پر چلتا ہوں، فلاں آدمی کو سمجھاؤ، وہ مسجد میں نہیں آتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ سمجھ رہا ہے یہ تبلیغ والے نماز کی دعوت دے رہے ہیں، اور میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں۔ بھائی مبارک مبارک نماز پڑھنا، بھائی مبارک حج اعتکاف، بہت مبارک۔ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اجتماع کس لیے ہے؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری جان ہمارا مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو جتنا مجمع ہے آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی، 30 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، صلاحیت غلط جگہ لگی، قوت دل دماغ صبح شام ہماری جو صلاحیت لگی وہ ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر، دکان دفتر کاروبار پر، یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، چیز وہاں لگا دینا جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ جو ٹوپی کی جگہ سر ہے نا، ٹوپی کی جگہ پاؤں نہیں ہے، ہاں پاؤں، جوتے کی جگہ پاؤں ہے، جوتے کی جگہ سر نہیں ہے۔ ہر چیز کو اپنے ٹھکانے پہ اپنی جگہ پہ، یہ ہے کرنا۔ ظلم کیا ہوا کہ صلاحیت جو اللہ نے دی تھی اللہ کے دین کے پھیلانے پر رکھ دی، وہ صلاحیت لگ گئی ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر۔ یہ ہم سے ظلم ہوا، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، جب نہی منکر چھوڑ دیں گے، یعنی دین کی محنت چھوڑ دیں گے، پھر دعائیں مانگیں گے، دعائیں قبول نہ ہوں گی، سوال کریں گے پورا نہ کیا جائے گا، مدد مانگیں گے مدد نہ ہوگی۔ اس لیے بھائی آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کے کام میں، دین کی محنت میں، ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ جو بقیہ زندگی ہے اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ جذبہ پیدا ہو، یہ عزم پیدا ہو، یہ نیت ہو، یہ شوق ہو، یہ ولولہ ہو کہ اللہ کا دین زندہ ہو۔ اب اس میں سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ محنت کرنی، 10 منزلہ عمارت، 20 منزلہ عمارت کہ پہلے تو بنیاد بنانی، تبلیغ میں پہلے محنت، کیسے سب کا ایمان بنے، کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ سن رہے ہیں اور اللہ شارک سے زیادہ قریب، 2 ہو تو تیسرا اللہ، 3 ہو تو چوتھا اللہ، اکیلے ہو تو دوسرا اللہ۔ ہاں جاننے والا، وہ علیم جاننے والا، وہ سمیع سننے والا، وہ بصیر دیکھنے والا، وہ قدیر قدرت والا۔ کیسے اپنی قدرت سے مرغی میں انڈا، مرغی کو کیا پتا یہ انڈا کیا چیز ہے، چھلکا کیا چیز ہے، زردی کیا چیز ہے، سفیدی کیا چیز ہے، یہ جلدی کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کیسے اس انڈے سے چوسا، کوئی سوراخ نہیں، کوئی دروازہ نہیں، یہ بند انڈا، یہ بند انڈے میں چونچ کس نے بنائی، پاؤں کس نے بنائے، زبان کس نے بنائی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، آنکھوں کو اپنی جگہ پر کس نے فٹ کیا، پاؤں اپنی جگہ پر۔ یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ کیسے بھینس اور دودھ، سبز چارہ، خشک چارہ، سب گندا پانی، نہر، چھپڑ، یہ سفید رنگ کا دودھ کس نے بنایا؟ اللہ۔ واہ واہ۔ دودھ میں اب اس میں گوبر بھی ہے اور اس میں پیشاب بھی ہے اور اس میں خون بھی ہے۔ یہ گوبر پیشاب خون کے درمیان میں سے سفید رنگ کا دودھ کون نکال رہا ہے؟ اللہ۔
نہ اس میں خون کی آمیزش ہے، نہ گوبر پیشاب کی آمیزش ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ کیسے اللہ اپنی قدرت سے زمین سے کیسی کڑوی مرچ، اسی زمین سے کیسی میٹھی کھجور، واہ واہ، یہ ذائقے کیسے کیلا، کیسے نرم گنا بھی زمین سے، کیسے اس میں رس بھرا، اور کیا بانس بھی زمین سے، اس میں کوئی رس نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کھیتیاں، یہ باغات، یہ پھل، ہم کیا کچھ کھاتے ہیں روزانہ؟ سیب کھا رہے ہیں، انار کھا رہے ہیں، انگور کھا رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، امرود کھا رہے ہیں، تربوز کھا رہے ہیں، خربوزہ کھا رہے ہیں۔ واہ واہ، کیسی کیسی سبزیاں ہیں، کیسے کیسے غلے اور کیسے کیسے میوے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم سب کو غور تو کرو، کھانا کھایا ہے، سبزیاں کھائی ہیں، پھل کھائے ہیں، میوے کھائے ہیں، واہ واہ، اس کے پیچھے نظام کیا چلا ہے۔ آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ اللہ نے۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی برسایا۔ حکومت کا کیا دخل ہے پانی برسانے میں؟ پیسے کا کیا دخل ہے؟ حکومت بدلے گی تو حالات ٹھیک ہوں گے؟ توبہ 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 توبہ، ہو حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ نظام اللہ کا چل رہا ہے۔ زمین سے کومپل کس نے نکالی؟ شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو پاڑا۔ یہ نرم سی کومپل کیسے زمین پاڑ سکتی ہے؟ فانبتنا فیہا حبا وعنبا، ہم نے اگایا یہ انگور، یہ کھجور، یہ زیتون، یہ غلے، یہ میوے، یہ سبزیاں ہم نے اگائیں۔ کس لیے؟ متاعا لکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ کوئی خاص مہمان آ جائے نا، خاص مہمان، بڑا خاص آدمی کہتا ہے اس کے لیے کھیر بھی بناؤ بھائی، قورمہ بھی بناؤ بھائی، وہ کہتا ہے مجھے پلاؤ کھانا، ہاں پلاؤ بناؤ بھائی، ہاں یہ کس کے لیے؟ خاص مہمان۔ آپ راہگیر گزر رہا ہے، اس نے کہا مجھے بھوک لگ رہی، آپ شریف آدمی، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، جو گھر میں پکا ہوا ہے لا کے سامنے رکھا، وہ کہتا نہیں مجھے پلاؤ بھی کھانا ہے، اب مجھے کھیر بھی کھانی ہے۔ آگے وہ بھائی کھانا کھا نہ چلے یہاں سے، آپ اس کے نخرے نہیں اٹھاؤ گے۔ نخرے کس کے اٹھائے جاتے ہیں؟ خاص مہمان کے۔ اللہ نے انسان کے نخرے اٹھائے، اس کے لیے کہ سبزیاں بھی بناؤ، اس کے لیے پھل بھی بناؤ، اس کے لیے غلے بھی بناؤ، اس کے لیے میوے بھی بناؤ، اور کیسی بھئی ادرک بھی ہو، واہ واہ، اس کے لیے کیا ہو؟ لہسن بھی ہو، اس کے لیے پیاز بھی ہو، دھنیا بھی ہو، پودینہ بھی ہو، کیسے نخرے اٹھائے اللہ نے انسان کے لیے۔ اور جانوروں کو چارہ کھاؤ، پتے کھاؤ، گھاس کھاؤ، اللہ نے انسان کے تو نخرے اٹھائے، لیکن یہ کیسا عجیب انسان ہے جو اپنے رب کو بھی آگے نخرے دکھاتا ہے۔ تبلیغ اجتماع کیا ہے؟ سب اللہ کو پہچانے کہ کائنات میں نظام کس کا چل رہا ہے؟ ھذا خلق اللہ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ ہمارے اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز پیدا کی تو دکھاؤ، کوئی چیز دکھاؤ اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنائی ہو۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ کھیتیاں جو تم کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کون اگاتا ہے؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، ہم روزانہ پانی پیتے ہیں، صبح شام دن رات پانی پیتے ہیں۔ پانی کون پلاتا ہے؟ آسمان سے پانی کس نے اتارا ہے؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں۔ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ،
تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ تبلیغ کہ سب اس دل میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ شارک سے زیادہ قریب اور اللہ قدرت والے، سارا نظام اللہ کا چل رہا ہے، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، جو اللہ نے چاہ لیا ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوگا۔ ہاں، يَخْلُقُ مَا يَشَاء، جو چاہے پیدا کرے، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ عام طور پر لوگ تعویذ لیتے ہیں نا کہ جی اولاد نہیں ہو رہی، کوئی تعویذ دے دیں، اولاد نہیں ہو رہی کوئی تعویذ دے دیں۔ ایک غریب آدمی تھا، اس کے 10 بچے ہو گئے، وہ تعویذ لینے گیا کہ جی آگے بچے نہ ہوں، اس نے جو تعویذ استعمال کیا اگلی دفعہ جڑواں ہو گئے۔ تو نظام کس کا چل رہا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کا نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کیسے اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں؟ جسے چاہے بادشاہ دے، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ اللہ چاہے عزت کے اسباب میں رکھ کے ذلیل کرے، اللہ چاہے ذلت کے اسباب میں رکھ کے عزت دے دے۔ اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ ہم سب محتاج ہیں، سمد کون؟ اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، اور غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ تو اے دنیا کے انسانوں، اور اے دنیا کے تاجروں، اور اے دنیا کے زمینداروں، اور اے دنیا کے وزیروں، مالداروں، حکمرانوں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ چلو نہیں، فمشو نہیں، چلو نہیں، دوڑ لگاؤ۔ مالداروں کی طرف نہیں بلکہ مالدار بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ حکمرانوں کی طرف نہیں بلکہ حکمران بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ وزیروں کی طرف نہیں بلکہ وزیر بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ ہاں، کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو پا لینا، اللہ کو ساتھ لے لینا، اللہ تک پہنچ جانا۔ ناکامی کس کا نام؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ ہے سب سے بڑی بات، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔
تبلیغ میں یہ محنت، ہر محلے میں، ہر محلے، ہر مسجد میں جماعت، ہر جماعت کا روزانہ مشورہ، پھر روزانہ کی گشتیں، ملاقاتیں، گھر گھر جانا، ہر دکان پہ جانا، ہر دفتر جانا، ہر غریب امیر تک پہنچنا، ہر پڑھے لکھے ان پڑھ تک پہنچنا، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، شفقت سے، ہمدردی سے، خیرخواہی سے، چھوٹا بن کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ بات سمجھنا، سمجھانا، بولنا، سننا، دلوں میں اتارنا۔ او بھائی کس کو راضی کر لو، کس کو ساتھ لے لو، ہمارے مسئلے حل کرنے والا کون؟ آپ کی دکان ہے تو دکان میں نفع رکھنے والا کون؟ آپ کا زمیندار ہے تو کھیتی کو اگانے والا کون؟ اس کی حفاظت کرنے والا کون؟ آپ بیمار ہو گئے تو شفا دینے والا کون؟ آپ نے شادی کی ہے تو اولاد دینے والا کون؟ اولاد کو تندرست بنانے والا کون؟ ہم سب قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ ہر آن ہر گھڑی کس کے محتاج ہیں؟ غریب سے غریب، ان پڑھ سے ان پڑھ، مالدار سے مالدار کس کا محتاج ہے؟ آپ لاکھ روپے کماؤ پھر بھی محتاج کس کے؟ 10 لاکھ کماؤ پھر بھی محتاج کس کے؟ آپ 10 کروڑ کماؤ پھر بھی محتاج کس کے؟ آپ وزیر بن گئے پھر بھی محتاج کس کے؟ آپ وزیر اعظم بن گئے پھر بھی محتاج کس کے؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ سانس لینے میں کس کے محتاج؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج؟ کھانے چبانے نگلنے میں کس کے محتاج؟ نیند آنے بیدار ہونے میں کس کے محتاج؟ پیشاب بہانے میں کس کے محتاج؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، اللہ سے ہوتی ہے۔ وہ اللہ، وہ ہے ہمارا مطلوب، وہ ہے ہمارا معبود، وہ ہے ہمارے مسئلے حل کرنے والا، اس اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑو، یہ نہیں کہہ رہے دفتر چھوڑو، یہ نہیں کہہ رہے وزارت چھوڑو، او میرے بھائی اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ساتھ لو۔ ایک لکھو، کیا لکھو بھائی؟ پھر لگاؤ صفر، کتنے ہو گئے؟ 10، دوسرا صفر 100، تیسرا صفر 1000، چوتھا صفر، اب صفریں لگائی جاؤ، 1000، 10,000، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب۔ اب ایک ہٹا دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ صفر 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 صفر۔ ایک دکان بناؤ 10 دکان، ایک فیکٹری لگاؤ 10 فیکٹریاں، ایک ڈگری لے لو 10 ڈگریاں، ایک کارخانہ 10 کارخانے۔ اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو سب صفر، اگر اللہ راضی نہیں تو سب صفر۔ ہاں، منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے یا رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے؟ بولو بھائی، رخ صحیح کرنا۔ اگر رخ صحیح ہے، رفتار چیونٹی کی ہے تو منزل پر پہنچ جائے گا۔ اگر رخ غلط ہو گیا اور رفتار جہاز کی پکڑ لی، منزل پر نہیں پہنچے گا۔ آج رفتار بہت تیز ہے، رخ غلط ہے، مال مل جائے، ملک مل جائے، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے، وزارت مل جائے، بڑی تنخواہ مل جائے، یہ رخ ہوا ہے۔ تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے، وزیر صاحب اللہ کو راضی کریں، مالدار صاحب اللہ کو راضی کریں، غریب صاحب اللہ کو راضی کریں، ان پڑھ سے ان پڑھ اللہ کو راضی کریں، جھونپڑے والا، محل والا اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ساتھ لو۔ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے، اگر تمہیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اگر تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نمونہ کون ہے؟ سارے انسانوں کے لیے، سارے مالدار
بیکاروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، تاجروں کے لیے، حکمرانوں کے لیے نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کے نوجوان کہتے ہیں نا فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا ہیرو ہے۔ نہیں 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 نہیں، ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی چال چلنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے دامن کو پڑھنا، ان کے دامن کو پکڑنا ہے۔ یہ ہیں عزت والے۔ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ یہ ہیں سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستی۔ کامیابی چاہیے تو نبی کے پیچھے چلنا ہوگا۔ ہاں، اگر تمہیں اللہ سے محبت، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت ہے تو کیا ہے؟ نبی کی اتباع، نبی کی اتباع۔ ہاں، جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی۔ شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، عزتیں جڑی ہوئی ہیں، راحتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں۔ سارے مسئلوں کا حل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے۔ ایک صحابیہ ہے، حضور میرا اونٹ بھی دب گیا، بے قابو ہو گیا، رسی توڑوا دی، باغ پہ قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ فرمایا اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے، مشرکوں کے، وہ نہیں مجھے پہچانتے، وہ نہیں مجھے پہچانتے۔ آپ ایک سفر میں ہیں، ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، جب آپ کی آنکھ کھلی صحابہ نے عرض کیا حضور عجیب ماجرا دیکھا ہے، کیا ہوا؟ حضور آپ آرام فرما رہے، وہ کھجور کا درخت زمین چیرتا ہوا آیا، آپ کے پاس کھڑا ہوا، پھر زمین چیرتا واپس اپنی جگہ چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا درخت کو پتہ لگا کہ میں یہاں سے گزر رہا اور یہاں آرام کر رہا، درخت نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی اور زیارت کر کے اپنی جگہ چلا گیا۔ درخت بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے ہاں کہ یہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ایک سفر میں ہیں، کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین اور کھارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک کنویں کے پاس سے گزرے، کنویں کا پانی خشک، قطرہ پانی کا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لیا، کنویں میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، او بھائی اللہ کو راضی کر لو۔ کیسے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس میں سب سے پہلی چیز 5 وقت نماز، سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز، اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ سب سے پہلی کامیابی فجر کی نماز کا پڑھنا، سب سے پہلی ناکامی فجر کی نماز کا چھوٹ جانا، سب سے پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا اور سب سے پہلی شکست فجر کی نماز کا چھوٹ جانا۔ جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں گیا اٹھ کے دکان دفتر بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔
اب جو شیطان کا جھنڈا لے کے پھرے، شیطان پر تو لعنت ہے، جو اس کا جھنڈا لے کے پھرے، تو مسئلے کیسے حل ہو جائے؟ مسئلے کیسے حل ہو جائے؟ مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا، اللہ کو ساتھ لینے کا پہلا ذریعہ 5 وقت نماز۔ نماز میں سب سے پہلی نماز فجر، فجر فجر، سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلہ سب سے پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، بریگیڈیئر صاحب کے پاس گئے نا، بریگیڈیئر صاحب کے پاس گئے نا، تو اب ان سے کہا، ان کے جو باہر کھڑا تھا نا اردلی، اس سے کہا ہم اندر جا رہے ہیں، صاحب بیل کریں گے، بیل تم نے اندر نہیں آنا ہے، اندر نہیں آنا ہے، پکا کر دیا، پکا کر دیا۔ اب اندر گئے، بریگیڈیئر صاحب نے بیل دی، مہمان آئے، چائے پانی مانگاؤں، اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا بریگیڈیئر صاحب نے، ادھر سے بیل ہوئی، آگے سے سلوٹ کوئی نہیں، دوبارہ بیل، پھر کوئی سلوٹ، تیسری بیل بڑی لمبی، کوئی او چہرے کا رنگ ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، غصہ۔ ہمارے ساتھی نے کہا صاحب اس کی غلطی نہیں، ہم نے منع کیا ہے، ہم نے منع کیا ہے۔ اور پتہ کیوں منع کیا ہے؟ صاحب دیکھو یہ آپ کا ملازم تو نہیں، یہ تو حکومت کا ملازم، تنخواہ آپ تو نہیں دیتے، حکومت دیتی ہے۔ ہاں ایک بات ہے، آپ کا ماتحت ہے، آپ نے 3 دفعہ بلایا، وہ نہیں آیا، آپ کو کتنا غصہ آیا، اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ ہمیں بلاتے ہیں، ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلتے کہ اللہ کو نہیں غصہ آتا ہوگا۔ ایک کرنٹ لگا، میرا ماتحت میری نہ مانے، مجھ پر کیا گزری، میں اللہ کا بندہ ہو کر، جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، عقل دی ہے، بولنے سننے کی طاقت دی ہے، وہ اللہ بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف، میں نہیں اٹھتا تو اللہ کو نہیں برا لگا؟ انہوں نے کہا صاحب آج بات سمجھ میں آئی ہے، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ ہاں، یہ جگہ بات تھی ججوں میں، سارے جج حضرات بیٹھے تھے، ہم نے کہا دیکھو جو آدمی جو جج صاحب یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، بھئی نماز تو نہیں پڑھی، میٹنگ ہو رہی تھی، اچھا تو نماز اہم نہیں، میٹنگ اہم ہے۔ جو اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہ کر سکا وہ کسی کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا؟ جو اپنے بارے میں غلط فیصلہ کر گیا کسی کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا؟ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، نماز کھڑی تو طواف بند، آج نماز کھڑی تو کھیل بند نہیں، دکان بند نہیں، دفتر بند نہیں، اس لیے پریشانیاں ہیں، یہ مسائل، یہ پریشانیاں، یہ کیوں ہیں؟ 70-80% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ جتنا لوگ جنازے میں شرکت کا اہتمام کرتے ہیں، اگر اتنا فرض نماز کا اہتمام ہو جائے تو مسجدیں بھر جائیں۔ جنازہ تو فرض کفایہ، نماز تو فرض عین ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، بھائی نماز پڑھو، بھائی ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے۔ مؤذن صرف یہ نہیں کہتا حی علی الصلاۃ، آجاؤ نماز کی طرف، بلکہ ساتھ کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، سر جھکانا، ماتھا ٹکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، صبر، ناگواریوں پر صبر کرنا، معصیت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اطاعت پر کوئی مجاہدہ تو جمنا، اور نماز پڑھنا، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ نماز زندہ ہو، مسجدیں بھر جائیں،
سارے وزیر مسجدوں میں جائیں، سارے وکیل مسجدوں میں جائیں، سارے افسران مسجدوں میں جائیں، سارے غریب مسجدوں میں جائیں، فجر آذان، فجر میں اضافہ کیا، فجر کی آذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ زندہ آدمی کو سوئی چبو چیخ نکل جائے، مردہ کو خنجر مارو ٹس سے مس نہ ہو، مردہ ہے، بے جان ہے، لاش ہے، دل زندہ، دل زندہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دفتر سے اٹھائے، بستر سے اٹھائے، دکان سے اٹھائے اور نماز کو لے جائے۔ جس کا دل مردہ ہے، پیسہ 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 پیسہ، وزارت، عہدہ، ڈگریاں، مال 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 مال، دنیا 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 دنیا، یہ اندر گھسا ہوا ہے، کوئی اللہ کی عظمت نہیں، کوئی جنت کا شوق نہیں، کوئی جہنم کا خوف نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی اللہ سے محبت نہیں، یہ دل مردہ ہے۔ یہ آذان پہ آذان سنے گا، ٹس سے مس نہ ہو۔ تبلیغ، منت، مشامت، او بھائی نماز اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے مال دیا اس لیے نہیں دیا کہ خواہشات پہ خرچ کریں، تقریبات پہ خرچ کریں، فنکشنوں پہ خرچ کریں، سیر سپاٹوں پہ خرچ کریں، نام و نمود شہرت پہ خرچ کریں۔ یہ مال کس لیے دیا ہے؟ اس کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ کون غریب، کون بیوہ، کون یتیم، کون مسکین، کون مقروض، کون بے گھر، کس کی چھتیں ڈھبکتی، یہ سوچنا، یہ سوچنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دراہم سے تھیلی بھری اور فرمایا اپنے غلام سے، جاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے جا کے کہنا یہ عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں، اور یہ صراحتاً کہنا اس لیے دیے ہیں اپنی ضرورت میں استعمال فرمائیں۔ اور دائیں بائیں بیٹھ جانا اور دیکھنا وہ کرتے کیا ہیں۔ غلام پہنچا کہ حضرت عمر نے آپ کے لیے دیے اور یہ فرمایا کہ اپنی ضرورت میں استعمال فرمائیں۔ انہیں حضرت عمر کو دعائیں دی۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، کوئی احسان کرے اس کو دعا دو، اس کو دعا دو۔ پھر اپنی بھابھی کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، اور یہ 7 فلاں کو دے آؤ، اور یہ 9 فلاں کو دے آؤ، اور سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ سبحان اللہ۔ غلام نے آ کر حضرت عمر کو بتایا، دوبارہ تھیلی بھری دراہم سے، تو میں جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو جا کر دینا اور یہ کہنا عمر نے اس لیے دیے ہیں اپنی ضرورت میں استعمال فرمائیں، اور دائیں بائیں بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی دعائیں دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور اپنی بھابھی کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، 9 فلاں کو دے آؤ۔ اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا ہمارے پاس بھی کچھ نہیں، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی، اس میں 2 درہم باقی تھے۔ اللہ اکبر۔ غلام نے آ کر حضرت عمر کو سارا قصہ سنایا، فرمایا یہ سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی ایک ہی طرح کا مزاج ہے، ایک ہی طرح کی سوچ ہے۔ ہاں، مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ قرآن میں اللہ نے نماز کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں کیا، کتنے سجدے، کتنے رکوع، کتنی فجر میں زور اثر، کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ مال کہاں خرچ کرنا ہے، مال کہاں خرچ کرنا ہے، اللہ نے نام لے کر بتایا۔ ایک جگہ پر زکوٰۃ کے علاوہ شیخ اشرف بتائے، زکوٰۃ کے علاوہ شیخ اشرف بتائے مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ رشتہ داروں پر، ہاں، مسکینوں پر، ضرورت مند لوگوں پر، یتیموں پر، مانگنے والوں پر، جو کمانے کے قابل نہیں ہیں، جن کا پیشہ ہے ان کو نہیں، مسافروں پر، اور گردنیں آزاد کرانا یہ 2 مصرف ہیں۔ جیلوں میں بہت سے بے گناہ اور مقروض ہو گئے، ہاں، یہ بھی کرتے ان کی پھنس گئی، ان کے قرضے ادا کروانا، یہ 6 مصرف
اللہ نے بتائے، آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرنا۔ وہ 6 مصرف کیا تھے زکوٰۃ کے علاوہ؟ یہ سمجھ پیدا ہو، یہ جذبہ پیدا ہو، مال کس لیے ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خواہشات پہ نہیں، خواہشات پہ نہیں۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی، حدیث میں آتا ہے وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، زکوٰۃ نہیں دی۔ جب ایمان بنے گا پھر نماز، پھر رمضان ہے تو روزہ، حدیث میں آتا ہے جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ بیت اللہ حج پہ جانا ہے، مال اس لیے، حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر مرے، توبہ توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اور حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے حج کرنے میں جلدی کرے، کیا پتا کوئی سفر میں رکاوٹ آ جائے، کوئی مضر بیماری پیش آ جائے۔ یہ محنت ہے، ایمان بنے گا، پھر اعمال کا شوق، دین سیکھنے کا شوق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بازار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے جو بازار کا دین نہ سیکھ لے، تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، زمیندار زمیندارے کے مسائل کو سیکھے۔ ایک چودھری صاحب آئے کہ جی ایسی سونڈی آئی ہے، ایسی سونڈی آئی ہے کہ سپرے اثر نہیں کر رہی، ہماری لاکھوں کی فصل تباہ ہو گئی، لاکھوں کی فصل کپاس کی، سپرے اثر نہیں کر رہی۔ ان سے پوچھا چودھری صاحب آپ عشر ادا کرتے ہیں؟ عشر؟ چودھری صاحب کہنے لگے عشر کیا ہوتا ہے؟ عشر کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی پھر سونڈی آئے گی اور کیا ہوگا؟ ہاں تبلیغ میں محنت ہو رہی، ہر مسلمان دین کو سیکھے، گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہوں، اعمال کے فضائل کو سنا جائے تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو۔ آج مال کا شوق ہے، اعمال کا شوق نہیں ہے۔ مالدار بننا چاہتا ہے، دیندار بننا نہیں چاہتا ہے۔ حالانکہ ہر آدمی مالدار نہیں بن سکتا اور دیندار بن سکتا ہے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد تو اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ فقیر وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، فقیر وہ جس کی زندگی میں اعمال نہیں۔ یہ قبر کا فقیر ہے، یہ قیامت کا فقیر ہے، یہ آخرت کا فقیر ہے۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ 500 کی جوتی 5000 کی، آگے سب ننگے پاؤں، یہ ہمارا سرمایہ نہیں۔ 5000 کا سوٹ ہے 50,000 کا، آگے کفن تو سب کا برابر۔ 2 مرلے کا مکان، 4 کنال کا بنگلہ، آگے قبر کا سائز تو سب کا ایک ہے۔ 20 لاکھ کا باتھ روم، آخری غسل تو پھٹے پہ۔ 30 لاکھ کا بیڈ ہے، آخری چارپائی تو جنازے والی سب کی ایک ہے۔ 10 کروڑ کی گاڑی ہے، آخری سفر تو ڈالے پہ ایمبولینس پہ بھائی۔ سرمایہ وہ نہیں جو چھوٹ جائے، سرمایہ وہ جو ساتھ جائے۔ آپ نے فرمایا 3 بھائی ہیں، ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، مر گئی میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ بولو بھائی، یہ کون سا بھائی ہے؟ ہاں یہ مال ہے، جائیداد ہے، زمینیں ہیں، پیسہ ہے، مر گئی وارثوں کا ہے۔ بلکہ مسئلہ بتاؤں، جس مرض میں موت کے آثار نظر آ رہے ہو، اس مرض میں آدمی اپنے کل مال میں وصیت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ وارثوں کا ہو چکا ہے، حالانکہ یہ زندہ ہے۔ ہاں دوسرا بھائی کہتا ہے میں تمہارے مرنے کے بعد غسل، کفن، جنازہ، دفن کرنے کے بعد میرا تمہارا معاملہ ختم۔
یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ کون سا بھائی ہے؟ اس کے رشتہ دار، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا خامد، اس کے دوست دفنا کر واپس، سگی ماں کو دفنا کر واپس، سگے باپ کو دفنا کر واپس، جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے، مرتے قبرستان میں اکیلا چھوڑ کے آ جاتے۔ تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ ہوں، میں قیامت میں آخرت میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ ہاں، اچھے ہیں یا برے ہیں؟ یہ اعمال، یہ حقیقی بھائی ہے۔ زندگی اعمال سے بنتی ہے، زندگی اعمال سے بنتی ہے، مال سے نہیں بنتی۔ جب دلوں میں ایمان کا نور آئے گا، ہدایت کا نور آئے گا، پھر اعمال کی دوڑ لگے گی، اعمال کا شوق پیدا ہوگا، پھر اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے۔ جب دل ہدایت کے نور سے خالی ہوگا تو مال کی دوڑ، مال کا شوق، مال سے ہونے کا ذہن، عجیب مقدمہ لے کر آئے غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس، کیا حضور یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، کیسے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں برابر، وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں برابر، ان کے پاس مال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلام خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، یہ خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، یہ پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہ سکے گا، الا یہ کہ وہ بھی کر لے۔ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ تسبیح پڑھے گا اس کو اتنا اجر ملے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہ پائے گا۔ تو غریب صاحب خوش ہو گئے، واہ واہ ایسا عمل مل گیا، ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچے گا۔ وہاں نماز پڑھی مسجد میں اور بیٹھ کے تسبیح شروع کی۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے ان کو بھی حرص عمل کی تھی، شوق عمل کا تھا، دوڑ عمل کی تھی۔ انہوں نے پتہ کیا یہ سارے بیٹھے یہ کیا ہے، انہیں بھی پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ غریب صحابہ پھر پریشان، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور مالداروں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، اب تو پھر پیچھے رہ گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا۔ اس سے سمجھ میں آیا اگر کسی کے پاس مال ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ تو اعمال سے زندگی بنتی ہے، اعمال کی دوڑ لگے، اعمال کا شوق پیدا ہو، اعمال سے ہونے کا ذہن بنے۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ عمل کے بارے میں دریافت فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، حضور میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر فرمایا آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضور میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ آگے فرمایا آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟ پھر عرض کیا حضور بیمار کی عیادت بھی کر کے آیا۔ فرمایا آج تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کس نے کی؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضور جنازے میں شرکت بھی کی ہے۔ ہاں آپ نے فرمایا جس آدمی میں یہ اعمال جمع ہو جائیں وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہاں ایک حدیث میں کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول ای الناس خیر، ای الناس خیر، اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی، سب سے اونچا آدمی، سب سے اعلیٰ اشرف آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔
ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی، سب سے بدتر آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمره وساء عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کے اعمال بھی خراب ہوں، اس کے اعمال بھی خراب ہوں۔ تبلیغ میں محنت ہے، اعمال سے زندگی بنتی ہے بھائی، اعمال کا شوق پیدا ہو، اعمال کا شوق، مسجد کا شوق، نماز کا شوق، پہلی صف کا شوق، تکبیر اولیٰ کا شوق، جماعت سے نماز پڑھنے کا شوق، یہ شوق پیدا ہو، قرآن کا شوق، گھر گھر قرآن کی فضا بنے، بچے قرآن پڑھیں، بچیاں قرآن پڑھیں، اماں ابا قرآن پڑھیں، یہ شوق پیدا ہو، یہ شوق پیدا ہو، صبح کو سورہ یاسین پڑھیں، یہ شوق پیدا ہو، رات کو سورہ ملک پڑھنی ہے، سورہ واقعہ پڑھنی ہے، الف لام میم سجدہ پڑھنی ہے، یہ شوق پیدا ہو، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق، زبان پر اللہ کا نام آئے۔ آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ تو میں جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا۔ سبحان اللہ، تو میں جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، جنت میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ سبحان اللہ، ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں، یا دعا کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی عرض کیا حضور 1/4 وقت درود شریف پڑھ لیا کرو۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور 3/4 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے عرض کیا حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں، میں سارا وقت درود شریف پڑھوں گا، سارا وقت درود شریف پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ سبحان اللہ، مسئلوں کا حل استغفار ہے، مسئلوں کا حل قرآن ہے، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل دعا ہے۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج کے زیادہ، زیادہ کے بہت زیادہ، بہت زیادہ کے بے حد زیادہ۔ تو دعائیں تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں، مختصر ہوں کہ لمبی ہوں؟ شریعت میں سب سے زیادہ دعا ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، سب سے زیادہ شریعت میں دعا۔ آنکھ کھلتے ہی دعا، رات کو سوتے ہوئے دعا، گھر سے نکلتے ہوئے دعا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا، مسجد سے نکلتے ہوئے دعا، مسجد میں داخل ہوتے دعا، بیت الخلا داخل ہونے سے پہلے دعا، بیت الخلا سے فارغ ہونے کے بعد دعا، بازار میں گئے تو دعا، کسی کو ہنستا دیکھا تو دعا، کسی کو پریشانی میں دیکھا تو دعا۔ تہجد کی دعائیں ہیں، پھر قومے کی دعائیں ہیں، پھر سجدے کی دعائیں ہیں، پھر جلسے کی دعائیں ہیں، پھر صبح کی دعائیں ہیں، پھر شام کی دعائیں ہیں، ہر موقع کی دعا ہے۔ پریشانی میں یہ ہے بارش نہیں ہو رہی تو دعا ہے، بارش زیادہ ہو گئی تو دعا ہے، آندھی چلی تو دعا ہے، نئے کپڑے پہنے تو دعا ہے، ہر موقع کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑے وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے بھائی۔ نہ صبح چھوڑے نہ شام چھوڑے، کیا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی
ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. ایک صحابی آئے, حضور رات بچھو نے ڈس لیا, فرمایا یہ دعا پڑی ہوتی تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. دعا بتائی, مسئلوں کا حل دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں تقسیم فرما رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے بکریاں لینے. فرمایا علی چاہو تو 5000 بکریاں لے لو, چاہو تو 5 دعائیں سیکھ لو. ایک طرف 5000 بکریاں, ایک طرف 5 دعائیں. عرض کیا حضور بکریاں ہیں تو بہت زیادہ, لیکن چھوڑیں مجھے 5 دعائیں سکھائیں. آپ نے یہ دعا سکھائی. 5000 بکریوں کے مقابلے میں وہ کتنی اہم دعا ہوگی. کیا؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی ولا تزغ قلبی الی شیء صرفتہ عنی. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, میرے اخلاق کو عمدہ بنا, میری کمائی کو پاکیزہ بنا, اور جو مجھے دیا ہے مجھے اس پر قناعت بھی دے. اور 5ویں بات, اے اللہ جو چیز تو نے میرے سے ہٹا لی, میرے سے پھیر دی, مجھے نہیں عطا فرمائی, اے اللہ میرا دل بھی اس سے ہٹا دے. دعائیں مسئلوں کا حل ہے. یہ محنت ہے. کیسے اعمال کا شوق, اعمال کی دوڑ, کیسے اخلاق اچھے ہوں. زندگی کا مزہ اٹھانا ہے تو اخلاق اچھے بنائیں. اخلاق نرمی, درگزر, معاف کرنا, غصے کو پینا, کسی کو حقیر نہ سمجھنا, اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا, زبان پہ غیبت نہ ہو, چغلی نہ ہو, گالی نہ ہو, طنز نہ ہو, کڑوی بات نہ ہو, دل میں بغض نہ ہو, کینہ نہ ہو, حسد نہ ہو, کھوٹ نہ ہو, کھوٹ نہ ہو. کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھنا, اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا. فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا. آپ جنازہ پڑھانے آگے ہوئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. کیوں؟ انہ رجل فاسق, یہ بڑا فاسق فاجر آدمی, اس نے یوں کیا وہ کیا, اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. آپ نے صحابہ کی طرف رخ فرمایا, کیا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے, حضور میں نے دیکھا. کیا ساری زندگی ہمیشہ؟ نہ حرسا لیلتن فی سبیل اللہ, ایک رات میں نے دیکھا یہ آدمی, یہ مرنے والا اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا. آپ آگے بڑھے, جنازہ پڑھایا اور قبر اور دفن میں شریک ہوئے, اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے, اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. شریعت کا مزاج دوسروں کی خوبیاں دیکھنا, اپنی خامیاں دیکھنا. کہتے ہیں گلاب کا پودا, حالانکہ گلاب کے پودے پر 2-4 گلاب ہیں, سینکڑوں کانٹے ہیں. کوئی نہیں کہتا کانٹوں کا پودا,
شہد کی مکھی آتی ہے کانٹوں پر نہیں بیٹھتی، پھول پر بیٹھتی ہے۔ عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس میں کیا پیغام ہے؟ خوبیاں دیکھو بھائی، خوبیاں دیکھو بھائی، خامیاں نہ دیکھو۔ آپ کسی آدمی کو اس نظر سے دیکھنا چاہیں اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، آپ کو بڑی خوبیاں نظر آئیں گی۔ آپ کسی کو اس نظر سے دیکھیں اس میں کیا کیا خامیاں ہیں، آپ کو بہت ساری خامیاں نظر آئیں گی، بہت ساری خامیاں نظر آئیں گی۔ سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سرخ نظر آئے گی۔ سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سیاہ نظر آئے گی۔ نہ سرخ ہے نہ سیاہ، مسئلہ اینک کا ہے۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں۔ آپ کو اس کی خوبیاں نظر آ رہی یا خامیاں نظر آ رہی، یا آپ کے اپنے دل کی اینک کا مسئلہ ہے؟ ہاں، جب دل کسی سے صاف ہوتا ہے اس کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اور خامی نظر آئے آدمی کیا کرتا ہے؟ کوئی بات نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ تعبیر کرتے ہیں، یار اصل میں بھول گیا ہوگا، یار اصل میں یہ اس کا سٹائل ہے۔ اور اگر کسی کے بارے میں دل صاف نہ ہو تو اس میں خامیاں نظر آتی، کوئی خوبی نظر آ جائے نا تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ وہ نہیں ایسے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ ہمارے معاشرے میں ماں بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے، ساس بہو کا جوڑ اکثر نہیں بیٹھ پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں بیٹی کی خوبیاں دیکھے، بیٹی ماں کی خوبیاں دیکھے، جوڑ بیٹھا رہتا ہے۔ ساس بہو کی خامیاں دیکھے، بہو ساس کی خامیاں، جوڑ نہیں بیٹھتا۔ ایک عورت کہنے لگی عجیب بات ہوئی، جب میں بہو بنی مجھے ساس اچھی نہ ملی، اور جب میں ساس بنی مجھے بہو اچھی نہ ملی۔ اصل میں خامیاں دیکھی جا رہی۔ ہاں، ایمان بنے گا بھائی پھر اخلاق اچھے ہوں گے، نرمی آئے گی، معاف کرنا آئے گا۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا غلام ہے، غلام، نوکر نہیں، ملازم نہیں، خادم، میرا غلام غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک برداشت کروں اور کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا۔ ہاں، یہ شریعت کا مزاج ہے، معاف کرنا سیکھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کیا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پھر 10، فرمایا 9 حصے حسن اخلاق، 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، غصے کو پینا ہے، نظر انداز کرنا ہے، چشم پوشی کرنا ہے، چشم پوشی کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی نہیں فرمایا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال 10 سال کیوں کیا، کیوں نہیں کیا؟ زندگی میں نکھار آئے گا، حسن آئے گا، خوبصورتی آئے گی، نظر انداز کرنا سیکھے، معاف کرنا سیکھے، معاف کرنا سیکھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں، فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو کرو، نصیحت ختم۔ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو کرو۔ فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت، ہر بار فرمایا غصے پہ قابو کرو۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو پائے۔ حدیث میں آتا ہے جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر۔ یہ محنت، آج محنت ہو رہی، گھر اچھے ہوں، کپڑے اچھے ہوں، برتن اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، گاڑی اچھی ہو، ڈگری اچھی ہو، تنخواہ اچھی ہو، ٹائی اچھی ہو، پتھر اچھا ہو، تبلیغ میں محنت ہو رہی، ایمان اچھا ہو، اعمال اچھے ہوں، نماز اچھی ہو،
اخلاق اچھے ہوں، دیکھنا اچھا ہو، بولنا اچھا ہو، سننا اچھا ہو، کمائی اچھی ہو، خرچ اچھا ہو، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کے بارے میں دو باتیں فرمائی، خیر البریہ شر البریہ، کائنات کی بہترین چیز انسان ہے، کائنات کی بدترین چیز انسان ہے۔ ایک ہے جن چیزوں کو انسان استعمال کرتا ہے وہ چیزیں اچھی ہوں، ایک ہے انسان خود اچھا ہو، انسان کا بولنا ٹھیک ہو، دیکھنا ٹھیک ہو، سننا ٹھیک ہو، کمائی ٹھیک ہو، خرچ ٹھیک ہو۔ ہاں ایک حدیث میں آتا ہے ایک حرام کا لقمہ 40 دن تک دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے، یا رب یا رب، اللہ میں دعا کر سے قبول کروں، کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، کوئی کتے کا گوشت نہیں کھاتا کہ حرام ہے، کوئی سور کا گوشت نہیں لیتا حرام ہے، کوئی گدھے کا گوشت نہیں لیتا حرام ہے۔ ارے میرے بھائی جسے سور کا گوشت حرام، جسے کتا اور گدھے کا گوشت حرام، او میرے بھائی حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام، پیسے حرام کے جیب میں ڈالے، گوشت حلال کا تلاش کر رہے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، کتنی رشوت دفتروں میں، ہاں توبہ توبہ توبہ، سود پہ کام، استغفر اللہ، اللہ کا اعلان جنگ ہے، سود دینے والا، سود لینے والا، لکھنے والا، پڑھنے والا، توبہ توبہ توبہ، اللہ کا اعلان جنگ، ان پر لعنت۔ ہاں رشوت لینے والا کہ رشوت دینے والا وہ دونوں جہنمی ہیں۔ بکری 1-2 بچے دیتی ہے، کتیا 8-10 بچے دیتی ہے، ریوڑ بکروں کے نظر آئیں، کبھی کتوں کا ریوڑ نہیں، عید پر لاکھوں بکرے سوا ہوئے، عید کے بعد ہی بکروں کا ریوڑ، برکت حلال میں حرام میں نہیں، برکت حلال میں حرام میں نہیں۔ یہ حرام کا پیسہ دکھ لائے گا، حرام کا پیسہ غم لائے گا، حرام کا پیسہ پریشانیاں لائے گا، حرام کا پیسہ مصیبتیں لائے گا۔ کتابوں میں قصہ آتا ہے، ہاں حج کا قافلہ ہے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، حج کا قافلہ ہے، ہاں قبر میں اتارنے لگے تو قبر میں اژدہا بیٹھے، اژدہا مارتے ہیں مرتا نہیں، بھگاتے ہیں بھاگتا نہیں، اٹھاتے ہیں اٹھتا نہیں، دوسرے کا قبر کھودی، جب میت کو لائے اژدہا وہاں بیٹھا ہے، تیسرے کا قبر کھودی، میت اتارنے لگے، اژدہا وہاں بیٹھا ہے، بھگانے سے بھاگے نا، مارنے سے مرے نا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، قصہ سنایا، دریافت کیا کیا کریں، فرمایا یہ اس کی زندگی کا کوئی گناہ، کوئی حرام کام، کوئی برا کام ہے جس کا نتیجہ یہ دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے۔ جو دفنانے کے بعد ہونا تھا اللہ نے دنیا میں دکھا دیا ہے، اب کہیں بھی قبر کھودو گے یہ اژدہا آئے گا، اژدہے کے ساتھ ہی دفنا دو، اژدہے کے ساتھ دفنا دیا۔ قافلہ حج کا واپس آیا، اس کی بیوی کو سارا قصہ سنایا، پوچھا یہ کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ یوں ہوا، بیوی نے بتایا یہ تاجر تھا غلے کا، ہر بوری میں سے کچھ غلہ نکال کر اس کی جگہ بھس بھر دیتا تھا۔ ہاں یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بازار میں، ایک شخص غلہ فروخت کر رہے ہیں، آپ نے غلے میں ہاتھ ڈالا، اندر سے گیلا نکلا، فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ اوپر خشک ہے نیچے گیلا ہے۔ انہوں نے کہا حضور بارش ہوئی تھی گیلا ہو گیا۔ فرمایا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اور اس موقع پر فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا
تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 باتوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا؟ بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے، فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں، کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بڑے، اکبر الکبائر۔ عرض کیا جی فرمائیں۔ 3 گناہ گنوائے۔ پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ دوسرا گناہ گنوایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ تیسرا گناہ گنوانے لگے، آپ آگے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ اتنا دہرایا کہ صحابی فرماتے ہیں ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کاش حضور خاموش ہو جائے۔ ہاں، بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، ہاں وعدہ خلافی نہ ہو۔ فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہے، 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہے، جس میں ان 4 میں سے ایک ہے، اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت میں خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے فوراً گالی دے، جس میں یہ 4 باتیں ہیں یہ تو پکا منافق ہے۔ 6 باتوں کی ضمانت دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، ہاتھوں کو روک کے رکھو، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اور چھٹی بات اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تمہیں ان 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، ایک وہ جو 2 کانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، ان 2 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ محنت ہے بھائی، ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں۔ ہاں فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے جس کو عرش کا سایہ ملے گا کون؟ عدل کرنے والے حکمران، عدل کرنے والے حکمران۔ ہاں سب سے پہلے سایہ عرش کا انہیں ملے گا۔ عدل کرنا ہے، ظلم نہیں۔ 2 گناہ ہیں جن کی پکڑ دنیا میں آتی ہے اور جلدی آتی ہے، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور دوسرا ظلم جانور پر بھی ظلم کیا، اس کی بھی پکڑ آئے گی، اس کی بھی پکڑ آئے گی۔ جب ایمان بنے گا بھائیوں، پھر اعمال بنیں گے، پھر اخلاق بنیں گے، پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے، معاملات صاف ستھرے ہوں گے۔ اور جب دین مسلمانوں کی زندگی میں آئے گا، جب دین مسلمانوں کی زندگی میں آئے گا، جب پھول لگ جائیں گے، شہد کی مکھیاں پکڑ کے نہیں لانی پڑیں گی، 2 میل 3 میل دور سے اڑ کے آئیں گی اور پھولوں کو لا کر بیٹھیں گی۔ جب مسلمانوں کی زندگی ٹھیک ہو گئی، جب اعمال ٹھیک ہو گئے، جب اخلاق ٹھیک ہو گئے، جب معاملات ٹھیک ہو گئے، جب معاشرت ٹھیک ہو گئی، رہن سہن ٹھیک ہو گیا، اب غیر مسلم اسلام پر لپک کے آئے گا۔ اسلام میں حسن ہے، اسلام میں جاذبیت ہے، اسلام میں خوبصورت زندگی کا نام ہے۔
اسلام صرف نماز کا نام نہیں، صرف روزے کا نام نہیں، صرف زکوٰۃ حج کا نام نہیں، اسلام پوری زندگی ہے۔ معاملات بھی ٹھیک ہو، اخلاق بھی ٹھیک ہو، معاشرت بھی ٹھیک ہو۔ معاشرت کہتے ہیں رہن سہن، شادی بیاہ، غمی خوشی، کھانے پینے کا طریقہ۔ آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے مت کھاؤ، بائیں سے شیطان کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے مت پیو، بائیں سے شیطان پیتا ہے۔ تو بھائیو چھوٹی سی زندگی ہے، آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج زمین پر چل رہے ہیں، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے اور ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں۔ ہاں یہ دھوکہ ہے بھائی، یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے، دنیا کا نظام چل رہا تھا، ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے، دنیا کا نظام چل رہا ہوگا۔ عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ تین چیزیں ہیں سمجھنے کی، سمجھانے کی۔ ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی۔ آج خلط ملط ہو گیا ہے، گنجل پڑ گئے۔ مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے۔ ضروریات زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس میں بقدر ضرورت لگتا ہے۔ خواہشات زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی حد نہ ہو۔ مقصد زندگی اللہ کا دین ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا۔ اس پر صلاحیت لگے، اس پر جان مان لگے، اس پر دل دماغ لگے، اس پر صبح شام لگے۔ ضروریات زندگی پانچ ہیں، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے۔ یہ ضروریات زندگی ہیں، اس میں بقدر ضرورت لگنا۔ پھر خواہشات زندگی وہ جنت میں پوری ہوں گی، دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی بھائی۔ آپ 10 کنال کا بنگلہ بنا سکتے ہو، 10 کروڑ کما سکتے ہو، 10 کروڑ کی گاڑی لے سکتے ہو، آپ وزیر اعظم بن سکتے ہو، 10 کارخانے لگا سکتے ہو، 10 ارب کھرب کما سکتے ہو، ہمیشہ جوان رہو یہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ خوش رہو یہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ زندہ رہو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جنت کا اعلان ہے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ 1 کلو برتن، اس میں 5 کلو پانی نہیں آ سکتا۔ دنیا کا ظرف چھوٹا ہے، انسان کی خواہشات بہت بڑی ہیں۔ آدمی چاہتا ہے زندہ رہوں، آدمی چاہتا ہے جوان رہوں، آدمی چاہتا ہے خوش رہوں، آدمی چاہتا ہے تندرست رہوں۔ یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا بھائی۔ اس کے لیے جنت، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، سونے چاندی کے محلات، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی خوشیاں، واہ دوستوں سے ملاقاتیں اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، سبحان اللہ، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہو۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائی، اللہ کو راضی کرے۔ جنت میں اللہ فرمائیں گے سب کچھ دے کر حل رضی تو، اور راضی ہو گئے، اور کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں، کہ اللہ وہ کیا ہے؟ چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے،
جنت میں پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی اپنی حیثیت کو پہچانے۔ اسلام آباد اجتماع کئی سالوں سے چل رہا ہے، پہلی دفعہ نہیں، اور یہ مجمع اکثر وہ ہے جو پہلی دفعہ نہیں کئی دفعہ آیا ہے۔ یہ اجتماع کس لیے بھائی؟ اپنی ذمہ داری کو پہچانے، تبلیغ نکلو، نکالو، پھرو، پھراؤ، توبہ کرو، توبہ کرواؤ، 4 ماہ چلہ 3 دن، 4 ماہ چلہ 3 دن، 3 دن روزانہ مسجد کو وقت، روزانہ مسجد کو وقت، روزانہ مشورہ، روزانہ گشتیں، ملاقاتیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہر مہینے، 3 دن 3 دن 3 دن، کم از کم کم از کم کم از کم ہر سال چلہ، لیکن پہلے 4 ماہ، پہلے 4 ماہ، پہلے 4 ماہ، پہلے 4 ماہ، 4 ماہ لگ گئے، 2 چلے لگ گئے، اب سال اور 7 ماہ، نکلیں پھریں پھرائیں، توبہ کریں، توبہ کروائیں۔ یہ صرف میلہ نہیں، مجمع آ گیا، بڑا مجمع۔ اجتماع کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ مجمع بہت آیا، مجمع بہت آیا، اجتماع کی کامیابی جماعتیں کتنی نکلی، جماعتیں کتنی نکلی، یہ آنے والے نکلیں، اللہ کی بات کو سن رہے ہیں، ایمان مان رہا ہے، اللہ سے تعلق بن رہا ہے، آج سمجھ آ رہی، اب نکلے، جس کی بات سمجھ میں آئے گی نا نکلے گا بھائیو۔ راوی میں تھے وہ بھائی عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ، مان لگے مانجا سر رحمۃ اللہ کا بیان ہو رہا ہے، میواتی لوگ بیٹھے ہوئے، ایک بڑے عالم اس بیان میں آگے بیٹھے، اب وہ بیان سن رہے ہیں اور مجمع کی طرف دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں کہ یہ جو بڑے میاں بیان فرما رہے ہیں، یہ بیان تو علماء کے سمجھنے کا ہے، یہ عوام کے سمجھنے کا ہے ہی نہیں، یہ ان کو کیا سمجھ میں آئے؟ یہ تو سیدھے سادے لوگ، یہ تو علماء سمجھیں گے کہ یہ بزرگ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جب بیان ختم ہوا، تشکیل شروع ہوئی، تو وہ جو عالم تھے، ساتھ ایک میواتی بیٹھا تھا، اس سے فرمانے لگے، ارے بڑے میاں کچھ بات سمجھ میں آئی، کچھ بات سمجھ میں آئی کہ یہ بزرگ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں یہی تو فرما رہے ہیں کہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، یہی تو فرما رہے ہیں نکل جاؤ اللہ کے راستے میں۔ فرمایا ہاں اس کی سمجھ میں آیا، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ نکلے بھائی، نکلے، نکالیں مسئلوں کا حل، دنیا آخرت کے، غریب و مالداروں کے، عوام حکمرانوں کے، توبہ توبہ توبہ، اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کی طرف دور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی لوٹ آؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ دین کی طرف، لوٹ آؤ مسجد کی طرف، لوٹ آؤ شریعت کی طرف، لوٹ آؤ حیا کی طرف، لوٹ آؤ سنت کی طرف، لوٹ آؤ۔ بال سفید کر کے پیغام، بیماریاں لگا کے پیغام، جنازے دکھا کے پیغام، حق بات کان میں ڈال کے پیغام۔ اجتماع ایک عنوان ہے، اس عنوان پر جمع کیا، اللہ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ زندگی بدلیں، سوچ بدلیں، شوق بدلیں، شوق بدلیں، کام بھی ختم ہوتے، آدمی ختم۔ وضو بھی ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے، لیکن پہلے وضو ہے، پھر نماز ہے، پھر نماز ہے۔ دکان دفتر کاروبار منع نہیں ہے، منع نہیں، پہلے دین ہے بھائیو، دین کی محنت ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے سالن میں نمک نہ ڈالو، یہ کہہ رہے بقدر ضرورت ڈالو بھائی، نمک نہیں تو ذائقہ نہیں، زیادہ ہو گیا تو کڑوا۔ صلاحیت غلط جگہ لگ رہی بھائی، صلاحیت غلط جگہ لگ رہی بھائی۔ قبرستان بھرے پڑے ان لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے،
جیلیں ہسپتال بھرے پڑے ان لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ وقت اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دین پر لگائیں بھائی، نکلیں نکالیں پھریں پھرائیں، توبہ کریں توبہ کروائیں. کام بھی ختم، آدمی ختم، قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر. ایک جگہ لکھا تھا، ایک آدمی نے کہا کل توبہ کروں گا اور رات کو مر گیا. قبرستان بھرے پڑے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر، میں کون سا مرنے لگا ہوں، میں کون سا مرنے لگا ہوں. کتنے جو نے پچھلے سال اجتماع میں عزم کیا تھا، نیت کی تھی نکلیں گے، اگلا اجتماع آ گیا نہیں نکل پائے. نکلیں بھائیوں، نکلیں بھائیوں، موقع ہے. یہ حالات، دنیا کے حالات جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب رہو گے مسلمانوں اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اگر واقعی ایمان والے ہو. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اگر غالب نہیں ہے مسلمان اس کا مطلب اللہ کی مدد نہیں ہے. غزوہ بدر مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، کافروں کی تعداد زیادہ ہے. مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کافر پورے مسلح ہیں. جنگ شروع ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں میدان جنگ سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آیا دیکھنے کے لیے کہ حضور اس وقت کیا کون سا عمل فرما رہے ہیں، حضور کیا کر رہے ہیں. تو کیا دیکھا کہ حضور سجدے میں پڑے ہوئے. میں پھر میدان میں چلا گیا اور جنگ کرتا رہا. پھر خیمے میں آیا تو حضور سجدے میں پڑے تھے. پھر میدان میں چلا گیا جنگ کرتا رہا. تیسری مرتبہ آیا تو حضور سجدے میں پڑے تھے اور آپ کی زبان پر تھا یا حیّ یا قیوم یا حیّ یا قیوم. اور اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک کہ مسلمانوں کو فتح نہیں ہو گئی. ایک صحابی فرماتے ہیں بدر میں تلوار لے کر ایک کافر کے پیچھے بھاگا. ابھی میں نے تلوار ماری نہیں، گردن اس کی کٹ کے وہ گئی. یہ کیا تھا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں میں مسلمان نہیں تھا بدر میں اور میرا چچا صاحب بھائی ہم پہاڑ پہ چڑھ گئے. میدان جنگ سامنے ہے، صرف دیکھنا چاہ رہے تھے آج ہوتا کیا ہے. آسمان سے بادل آیا، ہمارے پاس سے گزرا تو بادلوں میں سے گھوڑوں کے ہنانے کی آوازیں آئیں. ہم ڈر گئے. گھوڑا زمین کی مخلوق، یہ بادلوں میں گھوڑے. میرا بھائی تو خوف سے مر گیا. میں بعد میں جب مسلمان ہوا تو پتہ لگا کہ بدر میں فرشتے اترے تھے آسمان سے گھوڑوں پر سوار ہو کر. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے لمبے قد کے تھے، کافروں کی طرف سے آئے تھے. جن صحابی نے ان کو پکڑا باندھا وہ چھوٹے سے قد کے تھے. جب وہ حضور کی خدمت میں لائے تو حضرت عباس نے عرض کیا حضور اس نے نہیں پکڑا، وہ پکڑنے والا کوئی اور تھا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے. صحابی باتیں حضور میں نے پکڑا ہے. آپ نے فرمایا اسکت قد ایدک اللہ بملک کریم. خاموش ہو جاؤ، ایک فرشتے کے ذریعے اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. سبحان اللہ. ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. اللہ کی مدد سے مسئلے حل ہوں گے بھائی. ہاں اللہ کو ساتھ لینے کا ذریعہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. یہ مجمع یہ اللہ کے نام پر آیا بھائی، یہ اللہ کے نام پر یہ نعمت یہ اجتماع نعمت. اجتماع کا عنوان محنت ہوئی، مسجدوں میں آواز لگی، یہ مجمع آیا.
خود نہیں آیا، یہ مجمع اللہ لے کر آیا ہے، اللہ کے نام پر آیا ہے۔ اب اس ماحول میں آئے ہیں، بات سن رہے ہیں، اب کیا کریں؟ نکلیں، اپنی زندگی بدلیں، اپنی سوچ بدلیں، اپنے شوق بدلیں، اپنی زندگی کی ترتیب کو صحیح کریں۔ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ دوبارہ ملنی نہیں ہے، آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی، اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ کے لیے نیت کریں، نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں پھرنا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے۔ پورے عالم کی فکر کریں، اپنے گاؤں کی فکر کریں، اپنے شہر اپنے ملک کی فکر کریں، سارے مسلمانوں کی فکر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی شام سے آیا کرتا تھا، شام کہاں مدینہ کہاں شام نظر نہیں آ رہا، کئی دن گزر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے پوچھا، وہ فلاں آدمی نظر نہیں آتا ہے۔ لوگوں نے بتایا وہ تو غلط کاموں میں پڑ گیا، وہ تو راستے سے بھٹک گیا، شراب تک کا عادی ہو گیا۔ قاصد کو بلایا، خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط عمر کی طرف سے فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی۔ وہ کون ہے؟ آیت لکھی، قرآن کی آیت لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ والسلام علیکم۔ قاصد سے فرمایا جاؤ شام تلاش کرو، اسی کے ہاتھ میں دینا جب نشہ اتر جائے۔ مدینے سے قاصد چلا ہے، شام پہنچا، تلاش کیا، اس کے ہاتھ میں پکڑایا کہ حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا۔ اس نے کھولا اور پڑھا، ہاں تعریف ہے اللہ کی، کون؟ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے، ذی الطول، بڑی طاقت قدرت والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ اس نے پھر پڑھا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے امید دلائی ہے، معافی مانگے گا تو معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو وہ قبول کرنے والا ہے، اور ڈرایا ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، بچ کے کہیں جا نہیں سکتا، جانا تو اسی کے پاس ہے، اور پکی سچی توبہ کر لی۔ قاصد واپس آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا، یہ کارگزاری سنائی تو حضرت عمر نے فرمایا یہ باتیں سننے سمجھنے کی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا جب اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پتہ لگے راستے سے بھٹک گیا ہے، غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، اس کو اور تانے مت مارو، اس کو امید دلاؤ، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو اور اس کے لیے دعا مانگو۔ یہی تبلیغ ہے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا بلغوا، امر کا صیغہ ہے، جو تمہیں آتا ہے ایک آیت بھی آتی ہے آگے پہنچاؤ، حکم ہے۔ دیکھو بھائی فوج میں جب امن کے حالات ہوتے ہیں، سال میں 2 مہینے چھٹیاں ہوتی ہیں اور روزانہ 6 گھنٹے ڈیوٹی، وہ بھی ایسی ادھر چکر لگواتے رہتے ہیں، اور جب حالات بگڑ جائیں چھٹیاں کینسل، اور جناب ڈیوٹی 8 نہیں 16 گھنٹے، اور حالات بگڑ گئے 24 گھنٹے، جو ریٹائر ہو گئے انہیں واپس بلا دیا، کیوں؟ حالات بگڑ گئے، حالات امن کے نہیں۔ اس وقت جو دنیا میں حالات ہیں دین کے اعتبار سے ان حالات کا تقاضا میرے بھائیوں نکالیں، پھرائیں،
توبہ کریں، توبہ کروائیں. یہ محنت ہے، اس محنت سے دین آئے گا. دین آئے گا تو عدل ہوگا، دین آئے گا تو سخاوت ہوگی، دین آئے گا تو سچ ہوگا، دین آئے گا تو حیا ہوگی، دین آئے گا تو اخلاق ہوں گے، دین آئے گا تو پھر معاف کرنا آئے گا. پھر جیلیں خالی ہوں گی، پھر کچہریاں خالی ہوں گی، پھر تھانے خالی ہوں گے، پھر جھگڑوں کی نوعیت بدل جائے گی. آج جھگڑا کیا ہے؟ میرا، وہ کہے میرا، اس پر ہو گیا جھگڑا. جب ایمان بنے گا، جب دین آئے گا تو کتابوں میں قصہ آتا ہے زمین خریدی، کھدائی کی، خزانہ نکل آیا. اب ایمان بنا ہوا ہے، نہیں 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 نہیں، میں نے زمین خریدی ہے، یہ خزانہ میرا نہیں ہے، جس سے خریدی ہے اس کے پاس گیا، آپ سے زمین خریدی، یہ خزانہ نکلا، یہ آپ کا ہے. وہ بھی ایمان والا، نا 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 بھائی، یہ تو میں نے زمین بیچ دی، یہ خزانہ بھی آپ کا ہے. اب جھگڑا ہو گیا، وہ کہے تیرا، وہ کہے تیرا. آج کا جھگڑا میرا اور میرا، وہاں جھگڑا تیرا اور تیرا. اب گیا قاضی صاحب کے پاس معاملہ. اگر قاضی بگڑا ہوا ہوتا، وہ کہتا نہ تیرا نہ تیرا، یہ کس کا؟ یہ تو ہمارا. یہ تو وہ بھی ایمان والا ہے. اس نے کہا تمہاری اولاد کیا ہے کہ بیٹا، تمہاری کیا ہے بیٹی، شادی کر دو، ان دونوں کو دے دو. جب ایمان بنے گا بھائیو، پھر عدل آئے گا، سخاوت ہوگی، پھر حیا ہوگی، پھر ایثار ہوگا، پھر یہ دنیا جنت بنے گی. اللہ راضی ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے. 4 علامتیں بتائیں. جب اللہ راضی ہوں گے، اللہ اچھے حکمران دیں گے، اللہ مال سخیوں کے ہاتھ میں دیں گے. اللہ راضی ہوں گے، بارشیں وقت پر ہوں گی. اللہ راضی ہوں گے، مرد حکمران بنیں گے. اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، نااہل حکمران ہوتے ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، بارشیں وقت پر نہیں ہوتی، بے وقت ہوتی ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں. اس وقت کے حالات کا تقاضا ہے میرے بھائیوں، توبہ کریں، توبہ کروائیں، نکلیں، نکالیں. یہ مجمع ہر طبقہ آیا ہوا ہے، اللہ کے نام پر آیا ہے. سب نیت کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. ہاں، لوہا 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 گرم ہے، چوٹ لگائیں. لوہا گرم ہے، چوٹ لگائیں. واپس جائیں گے، ٹھنڈا ہو جائے گا. ابھی جذبہ ہے، ابھی جذبہ ہے، ابھی جذبہ ہے. ایمان بنا ہے، ایمان بنا ہے. غبارہ ہے، غبارہ ہے، اس میں ہوا بھرو، اس میں ہوا بھرو. وہ بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے. سوئی لگی تو ٹھوس، سوئی لگی تو ٹھوس. آدھی ماحول میں آتا ہے، جذبہ بنتا ہے، بات سنتا ہے، بات سنتا ہے. تشکیل کا وقت آتا ہے، بھائی نکلو 4 ماہ، بھائی نکلو چلا، بھائی نکلو سال 7 ماہ. جب تشکیل کا وقت آتا ہے، تشکیل کا وقت آتا ہے، شیطان آتا ہے، شیطان آتا ہے اور سوئی مارتا ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ پتہ کیا کہتا ہے کہ مولوی صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں، مولوی صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں، پر مولوی صاحب کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے. انہیں کیا پتا میرے کیا حالات ہیں، میرے کیا مسائل ہیں، میرے کیا کیا مصروفیات ہیں. ہاں باتیں اچھی کر رہے ہیں بس. اس لیے میرے بھائی نکلیں، نکلیں، نکالیں، پھریں. اب شیطان دیکھتا ہے نا کہ یہ تو آ بھی گیا، اس نے تو بیان بھی سن لیا. ہو بڑی پرانی بات ہے، 30 سال پرانی. میں ایک ساتھی کو رائبل لے کر آیا، وہ 4 ماہ نہیں لگاتا تھا، تبلیغ میں چلتا رہتا تھا، بیان سنتا رہتا تھا، 4 ماہ نہیں لگاتا تھا. میں اس کو رائبل لے کر آیا، اصل کا بیان تھا، مولانا نذیر الرحمان صاحب کا بیان ہو رہا ہے، بڑی دنیا کی بے رغبتی کی بات ہو رہی، یہاں ایمان کی بات ہو رہی. تو بیان میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں اس کی طرف بار بار دیکھ رہا تھا. یا بیان سن رہا ہے، لگتا ہے نکل جائے گا 4 ماہ کے لیے، لگتا ہے نکل جائے گا. اللہ کی شان درمیان میں سے اٹھا، وہ پیچھے جہاں آج کل مدرسہ ہے نا، وہاں گراؤنڈ ہوتی تھی، گھاس لگی ہوتی تھی، وہاں جا کر بیٹھ گیا. میں کوئی عجیب آدمی ہے، ایک دن دور سے لے کر آئے، بیان چھوڑا، وہاں جا کے بیٹھ گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ جب بیان ختم ہوا میں اس کے پاس گیا، میں کہ اللہ کے بندے بیان چھوڑ کے تم یہاں آ کر بیٹھ گئے، یہ کیا کیا تم نے؟ بیان سننا چاہیے تھا. کہنے لگا مولوی صاحب بیان کا اثر بہت ہو رہا تھا. کہتا مجھے ڈر لگا میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤں گا. یہ شیطانی چکر بھائی، شیطانی چکر. او بھائی یہ مجمع سچی بات ہے، سارے مسئلوں کا حل، ہمارے ملک کے مسئلوں کا حل، ہمارے عوام کے مسئلوں کا حل، ہمارے حکمرانوں کے مسئلوں کا حل، ہمارے دنیا کے مسئلوں کا حل، ہمارے گھریلو
مسئلوں کا حل، ہمارے کاروباری مسئلوں کا حل، عالمی مسائل کا حل، عالمی مسائل کا حل یہ دین ہے، اور دین آئے گا اس دعوت کی محنت سے، اس دعوت کی محنت سے۔ اس کی یہ شکل بنائی ہے، اس کی یہ شکل بنائی ہے، یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ مسجدوں کا وقت، یہ سال، یہ 7 ماہ، ایک ترتیب بنائی ہے، ایک ترتیب بنائی ہے۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، اللہ سے معافی مانگ کر آج پکا عزم کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے انشاءاللہ، نکلنا ہے، نکالنا ہے، سب تیار ہے نا انشاءاللہ۔ برکت کے لیے نہیں کھڑے ہونا کسی نے، برکت کے لیے نہیں کھڑے ہونا کسی نے، نقد 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 اللہ کے راستے میں اسی اجتماع سے نکلیں گے، اسی اجتماع سے نکلیں گے۔ وہ ہمت کر کے کھڑے ہو بھائی، نقد چلہ 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ، کھڑے ہو بھائی، کھڑے ہو بھائی، ہمت کریں بھائی، ہمت کریں بھائی، ہمت کریں بھائی، اور بھائی تھوڑے ہیں، تھوڑے ہیں، تھوڑے ہیں، تھوڑے بھائی، تھوڑے ہیں بھائی، نیت کریں، نیت کریں، دعا مانگیں، کوشش کریں، نیت کریں، دعا مانگیں، کوشش کریں، ماحول میں آئے ہیں، اللہ آسان فرمائیں گے، اللہ رکاوٹوں کو دور فرمائیں گے، اللہ پریشانیاں ختم فرمائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ کریں ہمت بھائی، نقد چلہ 4 ماہ بھائی، نقد، دوسرے نہ کھڑے ہو بھائی، نقد والے کھڑے ہو، نقد نقد، اسی اجتماع سے نکلنا ہے، اسی اجتماع سے نکلنا ہے انشاءاللہ۔